13.60 ہو گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ نمبرز ہیں 2018 کے 2021 کے مقابلے میں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زبردست کام کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کہتے تھے نا یہ لوگ، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا، تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت کہ بھائی ہمارا کیا قصور تھا، ہم نے کیا غلطی کی تھی، خان آ گیا ایسے آیا ہے۔ تو خدا را یہ نمبرز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو آئینہ دکھائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اکراس دا بورڈ 22 کروڑ پاکستانیوں کا استحصال کیا ہے اور استحصال کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کچھ بات تیمور ٹالپور صاحب بات کرنا چاہیں گے، اس کے بعد جو سوال جواب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بھائی مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آج اگر عمران خان نیازی کی نیت صاف ہوتی تو آج ہمیں یہاں بیٹھ کے اسے کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہم بہتری کے راستے دکھا رہے ہوتے، پر یہاں پر جو فقدان ہے وہ نیت کا ہے۔ وہی لوگ پی ٹی آئی کے لیے جو ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے تھے کہ وہ پاور میں آئے، آج وہی لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کر ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ مہنگائی کا جو طوفان ہے، کرپشن کا جو طوفان ہے، اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جان کے کیا جا رہا ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا آنے کا، اور وہ تھا آ کے مال کمانے کا۔ نہ تو کوئی احساس ہے اس غریب عوام کا، اور جو باتیں آپ نے سنی تھیں، کافی باتیں میرے بھائی مرتضیٰ وہاب صاحب نے آپ کے سامنے کر لیں، پر جس کو وہ اپنا پیون بھی نہیں خان صاحب کا بھی رکھنا چاہتے تھے، چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے آج اس ملک کا انٹیریئر منسٹر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جس جماعت کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جماعت ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جس دن حکومت میں آؤں گا اس جماعت کو ختم کر دوں گا، آج وہ جماعت ان کے ساتھ وفاقی حکومت میں شامل ہے۔ وہی چودھری صاحبان جن کو وہ سب سے بڑا ملک کا چور کہتے تھے، آج ایک جو ہے ان میں سے بھائی وہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا، اور ایک جو بھتیجا ہے وہ وفاقی وزیر ہے واٹر ریسورسز کا۔ جب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کا سب سے بڑا چور، سب سے بڑا سرٹیفائیڈ لینڈ گریبر ہے، جس نے سرکاری زمینوں کے قبضے تو کیے ہیں، پر منی بیگم جیسے ہماری اسٹار کے بھی فارم ہاؤسز پہ ان کے قبضے ہیں، ان کو انہوں نے یہاں کا اپنا لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اٹ از انایویٹیبل ٹو سے کہ یہ چور چوری کرنے آئے تھے، یہ چوری کر رہے ہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا پہلا اور آخری ٹرم ہے اس حکومت میں، تو لوٹ ماری کا بازار اس سے پہلے کبھی بھی گرم نہیں ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص کہتا تھا میں قرضے نہیں لوں گا، تو اس نے جتنے قرضے 3 سال میں لیے ہیں 71 ایئرز کی ہسٹری میں سب حکومت کو ملا دے تو اتنے قرضے وہ نہیں لے سکے۔ ہم دعاگو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ان کو ہم آؤٹ کریں گے الیکشن میں یا الیکشن سے پہلے۔ اب ایک ہی رستہ ہے اس ملک کو بہتری کی طرف لانے کا، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ آج اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، آپ ترجمان سے حکومت کے علاوہ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، آپ کو واقعی کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ سوال، دوسرا یہ کہ پتہ چلا ہے کہ وفاقی حکومت نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا ہے، اور وہ افغانی جو امریکن سپورٹر تھے وہ یہاں آئیں گے کراچی میں، آپ لوگوں نے ان کو اکوموڈیشن دی ہے، فلیٹ دیے ہیں، لیبر کوارٹرز ان کے حوالے کیے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس طرح کی آبادکاری کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ پنجاب نے انکار کر دیا؟ دیکھیے، پہلے تو جو آپ نے آج کی صبح کے انفارچونیٹ واقعے کا ذکر کیا، جب یہ واقعہ ہوا میں ملیر میں تھا، ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل پہ موجود تھا۔ جب مجھے اطلاع ملی، میں گاہے بگاہے جو کے ایم سی کا عملہ تھا، فائر بریگیڈ کا عملہ تھا، اس کے ساتھ میں ان ٹچ تھا۔ جو ہمارے فائر چیف ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایم سی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی وہاں موجود تھی، اور وہ تمام جو ریلیف کا کام تھا وہ کیا جا رہا تھا۔ تو جو کچھ بھی ریلیف کے حوالے سے کرنے کی ضرورت تھی کے ایم سی کو انہوں نے کیا، اور انشاءاللہ اس کی جب تحقیقاتی رپورٹ آ جائے گی اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی۔ جہاں تک آپ نے یہ افغان ایشو اٹھایا، سونو صاحب، یہ وفاقی ایشو ہے،
वफाकी हुकूमत ये फैसले करी और मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर ये होगा ये उसी लेवल पर इस इशू को उठाया जाए, बिकॉज ये मामले रियासत पाकिस्तान के कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चीज़ ये नहीं। तो हम जो भी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की होगी नेचुरली उसको हमें फॉलो करना है, लेकिन ये बेहतर यही होगा कि इसको आप फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे इस मामले को रेज करें, इसको चेक करें, ताकि बेहतर आपको इस हवाले से पॉलिसी और प्रायोरिटीज़ का जवाब मिल सके। जी अच्छा, ये बताइएगा, वफाकी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी का तो जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी की 3 साल कारकर्दगी क्या रही, इस दौरान सिंध के किस शहर में बशमूल कराची कौन कौन से ऐसे काम किए, अपनी कारकर्दगी भी तो आप बताएं। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। इन 3 सालों में वकास बाकर साहब सूबाए सिंध ने अपना जो कार्डियक केयर का निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम है, उसको बड़ा मौसर बनाया और नतीजा ये हुआ कि वो NICBD जो कि सिर्फ कराची शहर में होता था अब वो सिंध के तूलो अर्ज़ तक पहुंच गया है। और वो NICBD सिर्फ सिंध के शहरियों का ख्याल नहीं कर रहा, उनका मुफ्त इलाज नहीं कर रहा, बल्कि मेरे प्यारे पाकिस्तान के हर हिस्से से जो शख्स आता है उसका मुफ्त इलाज NICBD में किया जाता है। और ये काम सिंध हुकूमत की फंडिंग से हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। सिंध पाकिस्तान का वो पहला सूबा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जिगर की, गुर्दे की और कॉर्निया की पेवंदकारी कर रहा है। खैरपुर में ज़िले में छोटी सी एक हमारी तहसील है, तालका है, गम्बट, वहाँ पे गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। आपके साइबर नाइफ में जिना अस्पताल कराची के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी है, जो टोमो मशीन्स हैं, उनको इंस्टॉल किया गया है और पाकिस्तान के अगेन तूलो अर्ज़ से पेशेंट्स आ रहे हैं। ये तीनों इदारे सारे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हमारा हैदराबाद का ऑप्थोमोलॉजी का जो सेंटर है वो सारे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इससे आगे बढ़िए SIUT की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस SIUT को इस साल के बजट में सिंध हुकूमत 7 अरब रुपए दे रही है ताकि लोगों को जो इलाज मिलता है, क्वालिटी इलाज मिलता है, वो मिलता रहे। आपका इंडस अस्पताल है, उसको 2 अरब रुपए की ग्रांट इस साल बजट में रखी गई है और उनकी नई बिल्डिंग की तामीर के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए। अपनी एम्बुलेंस सर्विस पहले नहीं थी सिंध के अंदर, हमने सिंध रेस्क्यू मेडिकल सर्विस स्टार्ट की। 68 एम्बुलेंसेस कराची शहर में चल रही हैं, 25 एम्बुलेंसेस हमने ठट्टा और सजावल में स्टार्ट की। इंशाल्लाह अगले 6 से 8 महीने में मज़ीद 250 नई एम्बुलेंसेस कराची शहर और बाकी सिंध के ज़िलों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। ये सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है। अगर आप कराची शहर की बात करते हैं तो कराची शहर में जो आपका जेल चौरंगी से लेके कोरंगी के ज़िले को कनेक्ट करता था एरिया, उसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर में सिंध गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया है। 2 अंडरपासेस, एक फ्लाईओवर उसके ऊपर तामीर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर जो स्टेडियम रोड थी तबाही का शिकार थी, उसके तमाम ड्रेनेज को, सेवरेज को ठीक करके नई रोड वहाँ पर तामीर की गई है। आप ज़िला कीमाड़ी में चले जाएं जहाँ से आसिफ खान साहब का ताल्लुक़ है, पहले हमने सैंडस्पिट की रोड जो कि मनोड़ा को कनेक्ट करती थी उसको कंप्लीट किया, उसका इफ्तिताह कर दिया। अभी मौरीपुर रोड को सिंध गवर्नमेंट तामीर कर चुकी है, काम तकरीबन 90% उसका कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगले फेज़ में जो मछली चौक से रोड कैनप की तरफ जाती है उस रोड को भी KMC तामीर करने जा रही है, उसका टेंडर अगले कुछ रोज़ में इंशाल्लाह आ जाएगा। साइट जो कि हमारा सनती एरिया है, वो साइट जो कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देता है, हमारे FBR को टैक्स देता है, उस साइट के एरिया में 15 नई सड़कें सिंध गवर्नमेंट तामीर कर रही है। पैसे उसके अप्रूव हुए हैं, बजटेड हैं। 6 सड़कों के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, आप जाके साइट में देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को रिलीफ देने के लिए शाहराह नूरजहाँ की सड़क जो है हमने इस साल के बजट में अप्रूव कराई है, उसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी वो तमाम चल रही है। इंशाल्लाह इसी माली साल में उस पर काम स्टार्ट होकर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जो फेडरल बी एरिया से रास्ता गुलबर्ग की तरफ जाता है उसको ठीक करने के लिए पैसों को अप्रूव कर दिया गया, बजट में डाला गया है, उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे का काम हम स्टार्ट कर चुके हैं। नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे को कनेक्ट करने के लिए लिंक रोड के ऊपर इस वक्त काम जारी व सारी है। इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आप नदन सिंध चले जाइए, घोटकी, कंदकोट, कश्मोर ब्रिज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सिंध गवर्नमेंट ने उसकी तामीर स्टार्ट कर दी है, काम चल रहा है और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन से पहले उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हमारे वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बहुत सारी हमारी जो प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं, प्रोविंशियल रोड्स हैं, उनको तामीर किया और तामीर इस वक्त भी
کر رہے ہیں. ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ہماری جو لائنیں تھیں, جو واٹر کورسز تھے, ان کو پکا کیا ہے تاکہ جو پانی ضائع ہوتا تھا, اس کی پلفش تھی, اس کو روکا جا سکے, اس کو ختم کیا جا سکے. جو پانی چوری ہوتا تھا اس کو روکا جا سکے. اگر میں ریونیو کلیکشن کی بات کروں تو آپ سندھ ریونیو بورڈ کی پرفارمنس کو FBR سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے سندھ ریونیو بورڈ نے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنایا اینڈ اوور اینڈ ابو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا. بہت سارے اسی طرح کام سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے ہر ضلع میں کیے, اور انشاءاللہ یہ جو فائنینشیل ایئر 21-22 ہے یہ ڈیولپمنٹ کا سال ہے, انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کا سال ہے, اور بہت ساری اسکیمز ڈیولپمنٹ کی موجودہ ADP میں سندھ حکومت نے اپروو کی, اور انشاءاللہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ ان پروجیکٹس کو اسی سال کمپلیٹ کیا جائے. قاضی صاحب یہ کر کے سب سے پوچھو. یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے فرمایا کہ اقبالوں کی رہائش کا رشتہ وفاق کی ہے, تو کیوں پنجاب نے کیوں منع کر دیا؟ وہ بھی تو وفاق صوبہ تھا, سندھ نے کیوں نہیں منع کیا؟ دوسری بات, اگر سندھ نے کر دیا ٹھیک ہے, مہمان نواز سے مشہور ہے سارا, پھر ڈیو رسپیکٹ سر ان کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا, ان کو رکھنے کا کیا انتظام ہوگا, کیا مکمل فیصلہ ہو چکا ہے لیبر اسٹائل؟ اگر ہو چکا ہے تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ چکائی صاحب یہ میں نے یہ جو لیبر اسکوائر پہ فلیٹس ہیں وہ ووٹ کو الاٹ کیے جا رہے ہیں. کمشنر نے کہا کہ ہمیں سندھ حکومت کی ہدایت ہے ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کریں. جتنے لوگ آ رہے ہیں پالیسی تو ریاست کی یقین ہے, لیکن آپ کو کتنا بندوبست کرنے کو کہا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں, ٹھہرنے میں اور الاٹ کرنے میں ڈفرینس ہے. یہ میں آپ کو اس تاثر کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سیٹل کیا جا رہا ہے کراچی شہر کے اندر, یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے, اور نیچرلی وہ ارینجمنٹ فیڈرل سطح پر ہوا ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ نے اپنی وفاقی حکومت کی بات نہیں مانی تو یہ سوالیہ نشان ہے بوزدار صاحب اور عمران صاحب کی کوارڈینیشن کے حوالے سے. لیکن میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی ریاست سے محبت کرتا ہوں. ہماری حکومت جو ہے ان چیزوں کو فالو کرتی ہے جو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں, تو نیچرلی ان کو یہاں پہ پرماننٹلی شفٹ نہیں کیا جا رہا, بٹ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے, اس کے حوالے سے وہ ٹیمپریریلی ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کے شہری ہو جائیں گے, یہاں کے باشندے ہو جائیں گے, یا یہاں کے وسائل کے اوپر قابض ہو جائیں گے. جو تیسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ ان کے اخراجات کون بیئر کرے گا, اس کو میں چیک کر کے آئی ول گیٹ بیک ٹو یو کہ آیا یہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آ رہے ہوں گے یا اس کو پروونشل گورنمنٹ بیئر کرے گی. یہ کر کے میں یہ کامران صاحب کو 3 سال کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو کارکردگی تھی اس پر بتایا. آپ نے بھی الیکشن میں پارٹی نے یہ سلوگن دیا تھا یا یہ مشہور میں اپنے شامل کیا تھا کہ ہم پانی کا مسئلہ حل کریں گے ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا کے, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. S3 جو کراچی کا ایک بڑا ایشو ہے سیوریج سے متعلق وہ نہیں ہو سکا. سرکاری ملازمتیں دینے سے متعلق بھی بار بار بات کی جاتی رہی کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ کی جاتی ہے. تو یہ تو 2-3 بڑے امپورٹنٹ معاملات تھے جو آپ نے الیکشن میں نعرہ لگایا تھا, اور اب 3 سال گزر چکے ہیں, تو اس پر ذرا سا نوکریوں پہ سب سے پہلے آ جائیں. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ملک بھر میں پبلک سروس کمیشن آئین و قانون کے مطابق چلتا ہے, لیکن صوبہ سندھ کا جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے. پنجاب کا پبلک سروس کمیشن جو کہ پنجاب کے قانون کے تحت چل رہا ہے, آئین کے مطابق چل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتا. لیکن سندھ کا جو پبلک سروس کمیشن جو سندھ کی عوام کو, سندھ کے رہنے والوں کو میرٹ پر روزگار فراہم کرتا ہے, آپ اس کے قانون کو 1979 کا قانون ہے, آج کا قانون نہیں ہے. 1989 کے قانون کو آپ کالعدم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ریکروٹمنٹس انہوں نے کیے ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ فیصلے جو رکاوٹیں ہمیں آتی ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو سوال اٹھانا چاہیے. جو باقی جو پبلک سروس کمیشن کے ایمبٹ میں نوکریاں نہیں آتی اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ انداز سے, شفاف طریقے سے اخبارات میں ایڈ ایشو کر دیے گئے, ٹرانسپیرنٹ انداز سے نوکریاں دی جائیں گی. 1 to 4 کا ایک طریقہ ہے اور 5 to 16 کا ایک ٹیسٹ کے ذریعے کیا جائے گا. ان تمام کے اخبارات میں ایڈ دیے جا رہے ہیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے وہ بھرتیاں کی جائیں گی. جو دوسرے آپ نے بات کی S3 کے حوالے سے, میرے بھائی S3 ایک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا جوائنٹ وینچر تھا. وہ جوائنٹ وینچر صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا جب وفاق صوبے کی ہر پالیسی کو کرٹیسائز کرے گا, جب وفاق صوبے کو نہ اس کا NFC کا حق دے گا, نہ اپنے PHDP کے اندر پیسے ریفلیکٹ کرے گا اس کے لیے. تو یونیلیٹرلی اتنے بڑے بڑے اربوں روپے کے پروجیکٹ پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جو تیسرا آپ بات کریں ڈیسیلینیشن کے حوالے سے, ابھی بھی اس وقت ایز وی اسپیک ایک پروپوزل آیا ہوا ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ایک جگہ پر لگا سکتے ہیں.
لیکن اس کے لیے تھوڑی ذہنی سوچ کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے. شہریوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پانی چونکہ دریا کا پانی نہیں ہے, یہ کمپیریٹیولی مہنگا پانی ہوگا, اور اس کے لیے نیچرلی چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہو ہمارا, چاہے ہمارا واٹر بورڈ ہو, ان کو اپنے ریکوری کے میکنزم کو بہتر بنانا ہوگا. ادروائز وہی ہوگا جس طرح سرکولیٹری ڈیٹ آپ کا گیس کے بجلی کے معاملات میں آ گیا, اسی طریقے سے پانی کے معاملات میں ایک سرکولر ڈیٹ آ جائے گا. میں ابھی پھر آپ کو ذمہ داری سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک 5 MJD کا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا جا سکتا ہے امیڈیٹلی, لیکن ہمیں اس کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کی بھی مدد چاہیے, ہمارے واٹر بورڈ کی بھی مدد چاہیے, اور شہریوں کی مدد چاہیے. وداؤٹ دیئر کوآپریشن یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن کامران صاحب, میری PTI سے, میری وفاقی حکومت سے, میرے وزیر اعظم سے, میرے صدر مملکت سے, میرے گورنر سے بھی یہ سوال پوچھیں کہ انہوں نے کراچی شہر کو کیا ایک اضافی بوند پانی کی دی ہے؟ ایک. 2016 سے جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, 2017 سے سندھ حکومت کی درخواست 650 MJD اضافی پانی کی مشترکہ مفادات کونسل میں پینڈنگ ہے, اور ابھی تک مشترکہ مفادات کونسل جو کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں بیٹھتی ہے, اس نے ابھی تک اس حوالے سے ایک فیصلہ نہیں کیا. مجھے ایک مثال دے دیں کہ PTI نے اپنے KPT کے لیے چلے ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا دیا ہو, اپنے پورٹ قاسم کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا دیا ہو, اپنے کنٹونمنٹ بورڈز کے لیے لگا دیا ہو. چلیں, وہ تو وفاقی ایریا ہے. DHA کو, کنٹونمنٹ بورڈ کو سندھ گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کرتی ہے, کنٹرول نہیں کرتی. ہاں, واٹر بورڈ کے ذریعے ہم ان کو پانی دیتے ہیں, لیکن سمندر ان کی طرف ہے. انہوں نے کیوں ڈیسیلینیشن پلانٹ نہیں لگایا؟ انہوں نے کیوں اس معاملے پر کام نہیں کیا؟ تو اب وقت آ گیا کہ ذرا باتوں سے وہ باہر نکلیں. میں تو آپ کو بتایا ہم نے کیا کیا کام کیا, ذرا وہ بھی کچھ ٹھٹولیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے شہریوں کے بہترین مفاد میں کیا کام کیا. یہ کر کے میں شاید وہ صحیح کر رہے ہیں کہ اتنا بگاڑ ان لوگوں نے کر دیا ہے, اتنا بگاڑ ان لوگوں نے کر دیا ہے, اور اس بگاڑ کی کنجی بھی شاید انہیں کے پاس ہے, وہ چھپا کے لے گئے ہیں شاید. تو یہ تو وہ خود اب مان رہے ہیں اس کا مطلب کہ KMC میں بگاڑ کی یہ سچویشن ہے. تو کاش وہ بگاڑ انہوں نے کریٹ نہیں کیا ہوتا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر کراچی میں جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ KMC ہو, چاہے وہ DMCs ہوں, چاہے وہ KDA ہو, سالڈ ویسٹ ہو, واٹر بورڈ ہو, وہ متحرک انداز سے, ایک کوآرڈینیٹڈ انداز سے کام کر رہے ہیں. جس کی بہترین مثال آپ کو جو ریسنٹ محرم والے ایونٹ سے, ہمارے عاشورہ کے دن تھے, آپ ان تمام لوگوں سے پوچھیں گے کہ جو تمام روٹ تھا اس کو اسی تنظیم نے, یہ جو ہمارے ادارے ہیں, انہوں نے کلیئر کیا, صاف کیا, موٹریبل بنایا, اسٹریٹ لائٹس کو لک آفٹر کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کھارا در جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے, ٹاور کی جگہ جہاں پہ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے جلوس, وہاں پر تباہی تھی, سیوریج تھا, ڈرینیج کا ایشو تھا, روڈ ٹوٹی ہوئی تھی. آج آپ میرے ساتھ وہاں چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی سیوریج کو ریڈو کیا گیا ہے, ڈرینیج کو ریڈو کیا گیا ہے, تمام جگہوں کی تزئین و آرائش کی گئی, اور آج وہ کھارا در کا مقام ایک ڈفرینٹ پکچر پیش کرتا ہے. تو یہ سارا کام سندھ حکومت ہی کر رہی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں انہوں نے جو ہمیں کام دیا ہے, جس کے تحت میں بھی کام کر رہا ہوں, تیمور تالپور صاحب بھی کام کریں, آصف خان صاحب بھی کریں, اور ساری انتظامیہ کام کر رہی ہے. تو کام تو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. سب کام کرنے کی بات کریں, انشاءاللہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے. جو کچھ بھی اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے کر سکے وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ قابل ذکر نہیں کر کے آپ کے پاس آ جائیں, آپ بھائی ہو میرے. یہ دوسرا سوال کہ وفاق ہو رہا ہے کہ 71 میں جو دیہاریوں کی زمینیں ہیں وہ خالی کرا دیں, وہ آپ کب خالی کرا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو لیبر کالونی کے فلیٹس ہیں یہ والڈ کمپاؤنڈ میں ہیں, تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کھلے ہوں بالکل اور لوگ کے اندر رفت آسانی سے, تو وہاں پہ ان کو سیکیور کیا جا سکتا ہے, اور وہاں پہ نیچرلی نفری بٹھائی جائے گی تاکہ یہ پرابلم نہ ہو کہ وہ شہر کے باقی جگہوں پہ موو کر سکیں. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو میک شور کیا جائے گا. وہ
बढ़ गए हैं और जो टैक्स जो जमा किया गया है वो भी 4,000 अरब से ज़्यादा जमा कर लिया गया है, सेहत कार्ड भी दिया गया है। तो फिर आप मैं जवाब देता हूँ। माशी पॉलिसी का फिर माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस ये है कि जो पाकिस्तान का अंदरूनी डोमेस्टिक डेट था वो 24 खरब से बढ़ के 38 खरब हो गया, यानी कि 14 खरब रुपए का इजाफा 3 साल में किया। ये कारकर्दगी है इनकी। और पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट था वो 64 अरब डॉलर से बढ़ के 74 अरब डॉलर हो गए। 10